یا نکاح نامے کے فارم میں اضافی شرائط جو مالی تنازعات کو جنم لیتی ہیں اور مرد کو مالی شرائط میں جکڑ کے رکھنا، کیا ان کی پابندی مرد کے لیے لازم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، جب ایک آدمی ایک شرط کو اپنی مرضی سے قبول کر لیتا ہے اور اس کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ شوہر کو ان کے شرائط کے بارے میں شروع سے سوچنا چاہیے کہ جب وہ معاہدہ نکاح کر رہا ہوتا ہے تو شوہر کے ہمدرد وہ جو ہیں اس وقت جو اس کے برادری کے لوگ ہوتے ہیں جو نکاح نامہ کے فارم کو پر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ یہ وعدہ وعید کے مطابق یہ فارم کو فل کرنا چاہیے، پر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جب یہ شرائط لکھی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ان شرائط کو اگر پورا کرنا ہی نہ تھا تو لکھا کیوں گیا؟ تو لہذا یاد یہ رہے کہ شرائط کو پورا کرنا مرد پر لازم ہے، لہذا اخلاقاً شوہر پر ان شرائط کو پورا کرنے کی پابندی جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لہذا شرعی عدالت میں مقدمہ کیا جائے گا تو عدالت تو صرف نصیحت کرے گی نا، ان شرائط کی خلاف ورزی پر تنسیخ نکاح کی ڈگری تو جاری نہیں کرے گی نا۔ لہذا یاد یہ رہے کہ نکاح منعقد کرتے وقت یہ شرائط جو لگائی گئی تھی یہ مرد کا ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے جو شرائط لگائی گئی تھی، اگر لڑکی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے تب تو ان شرائط کا جواز ہی کیا ہے۔ لہذا یہ شرائط تو ماں باپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ لگاتے ہیں، لہذا شوہر قانوناً ان شرائط کا پابند ہونا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ اگر بہمی نب نواح ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں بہمی رضامندی کا فقدان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر بیوی ان شرائط کو لوجہ اللہ وہ واپس لے لے تو اس کے لیے جائز ہے، مستحسن ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ شرائط جو ہیں مالی کم سے کم لکھی جائیں، اس طرح کی نہ لکھی جائیں کہ جس کی وجہ سے کل تنازع جو ہے وہ خوشگوار نہ، یعنی نہ خوشگواری کی صورت اختیار کر لے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شرط جو تمام شرطوں سے زیادہ پورا کرنے کی مستحق ہے وہ نکاح کی شرط ہے، لہذا جس سے تم نے عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تو لہذا وعدہ پورے کرنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی ایسی صورتحال پیش کی جاتی تھی کہ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر کے ساتھ رہنا اس کے لیے مشکل تھا، گراں تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر کو مار واپس دلا کر طلاق دلوا دیتے تھے۔ تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے اخلاق اور دین پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، میں کراس کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کو نہ شکری سمجھتی ہوں، یعنی کفر نہ شکری سمجھتی ہوں، لہٰذا اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس یعنی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے بغیر فرمایا کہ کیا تو اس کا باغ جو اس نے تجھے مہر میں دیا ہے تو واپس کرتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ خاتون جو ہے وہ سچی مسلمان ہے، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو بھی سمجھتی ہے، اسے بزور رشتہ نکاح میں باندھے رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اسے تم کیا دے دو؟ طلاق دے دو۔ تو لہذا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ تو لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں معاشرے کی پہلی اکائی جو ہے وہ اطمینان، سکون اور پیار اور محبت کی زندگی پر مبنی ہو، تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر پرسکون رہے۔ اگر ایک آدمی گھریلو زندگی میں پریشان ہوگا تو وہ کیسے زندگی گزار سکے گا؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کو اپنے گھروں کے اندر سکون، راحت، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے اہل و عیال کی جو ذمہ داری دی ہے اس پر وہ امین ہو، اس میں خیانت نہ کرے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح نامے میں بے جا قسم کی شرائط لکھی جاتی ہیں، فریقین کو بزور باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ثالثوں کو چاہیے کہ وہ محبت کے رشتے میں باندھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں محبت ہے تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ جس طرح نکاح سے پہلے شرطیں نہیں لگائی تھیں تو اب بھی وہ شرائط واپس لے لیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کو شرطیں واپس لینے کی کیا کریں، وہ درخواست کریں۔ لہٰذا اگر میاں بیوی اگر راضی ہیں تو محبت سے رہنے کے لیے یہ تیار ہیں، تو پھر شرطوں کو خواہ مخواہ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور نکاح نامے کی جو شرائط ہیں ان کو بالجبر ڈنڈے کے زور پر پورا نہیں کروایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میاں بیوی کے ان مابین میں جو سوال کیا گیا ہے اس جوڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔